درس اثبات التوحید والرد علی المشرکین، سورۃ الطور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون۔ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے الحمدللہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا اور ایسے ادلہ اور دلائل اور آیات واضحہ کے ساتھ رد فرمایا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ام خلقوا من غیر شیء، یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے۔ اب کون کہہ سکتا ہے جی میں خود پیدا ہو گیا؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود پیدا کیا اپنے آپ کو؟ یہ دونوں باتیں ایسی یعنی واضح ہیں کہ کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب ان سے کہا جائے بھی آسمان زمینوں کو تم نے بنایا، کیا کہہ سکتے؟ یعنی یہ ایسے دلائل ہیں کہ جن کا کفار کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ ان کو ہر حال میں یہ بات یعنی چاہے دل سے مانے یا جبر سے ماننی پڑتی۔ جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے سوال کریں کہ آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دینے والا کون ہے؟ آسمانوں سے بارش برسا کے زمینوں کو زندہ کر کے تمہاری کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ تمہاری قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالے یا مردہ سے زندہ کو نکالے؟ بعض علماء فرماتے ہیں جیسے مرغی سے انڈا مردہ نکل آتا ہے، مرغی زندہ ہے، اور پھر انڈے سے بچہ زندہ نکل آتا ہے، بظاہر انڈا مردہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں مردہ سے مراد کافر ہے، کہ کون ذات ہے کہ کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے اور مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارا نظام کائنات کون چلا رہا ہے کہ وقت پہ ستارے چمکتے ہیں، وقت پہ چھپ جاتے ہیں، وقت پہ دن ہوتا ہے، پھر دن چھپ جاتا ہے، رات آتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ کبھی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی گرمیاں ہوتی ہیں، کبھی موسم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کبھی معتدل ہو جاتے ہیں۔ ان سارے تغیرات اور نظام کے چلانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، خود جواب دیا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا اور کون کر سکتا؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا بڑے سے بڑا مشرک کافر بھی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے جواب دے سکتا؟ آپ ایک زمین کے ایک قلعے کو پانی لگاتے ہیں، ٹیوب ویل لگا کے، ایک قلعے پہ آپ کا 1000 روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور جو ساری کائنات کو پانی پلا رہا ہے اس کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ کبھی آپ غور بھی تو کریں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں کو، زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اتنا اونچا آسمان کیسے بلندی پہ پیدا کیا ہے؟ کیسے اس کو قبہ بنا کے پوری زمین کی چھت بنا دیا ہے؟ اور کیسے پھر آسمانوں میں ملائکہ کو آباد فرمایا ہے؟ اور کیسے 7 زمینیں طبق در طبق پیدا فرمائی ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، مجبوراً کہیں گے کہ اللہ اللہ پیدا کرنے والا۔ تو جب یہ ساری باتیں واضح ہیں تو پھر تم کیسے شرک کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بناتے ہو؟ اور شریک بھی ان کو بناتے ہو جو خود بے بس ہیں، جو اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، جو اپنی موت کو بھی نہیں ٹال سکتے، جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے شریک بن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ اور آخر آیت میں آ کے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، مقدس ہے، منزہ ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اصنام کو، انداد کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی مثل ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے وحدہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی محبوب ان کافروں کا تو حال یہ ہے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم کہیں ان پر عذاب بھیجیں، کسفن من السماء، ٹکڑا آسمانوں میں سے ان پہ گرنے والا۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آسمان خود گر پڑے، اللہ آسمانوں سے جو عذاب گراتے ہیں تو گویا وہ بھی آسمانوں سے گرا ہے۔ اللہ پانی کے ذریعے عذاب دیں، اللہ آسمان کی بجلی کے ذریعے عذاب دیں،
اللہ ہواؤں کے ذریعے عذاب دیں. جو بھی عذاب آتے ہیں وہ آسمانوں سے آتے ہیں. اس لیے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ ضد میں اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں اگر ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں, ان کو آسمانوں پہ چڑھا کے کہیں کہ دیکھ لو, یہ پھر بھی کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے جادو ہے ہم پر جادو کر دیا گیا یا ہمارے آنکھوں پہ جادو آ گیا ہے اس لیے ایسے ہمیں نظر آ رہا. تو یہ قوم تو ضد کے اس مقام پہ پہنچ گئی ہے نا. اب دیکھیں کہ جیسے مکے کے مشرکین نے سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مطالبہ کیا کہ میرے مدنی آپ نے زمین کے معجزے ہم نے دیکھے ہیں لیکن کوئی آسمانی معجزہ دکھائیں, چونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جادو کرتے ہیں آپ اور آسمانوں پہ تو جادو نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ آسمان کا چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اقتربت الساعة وانشق القمر, اور چاند ایسے 2 ٹکڑے ہوا کہ واضح نظر آ رہے ہیں. حضور پاک نے فرمایا مکے والو دیکھ لو, مکے والو دیکھ لو, فشہدو دیکھ لو. اب تو تم نے دیکھ لیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, اب تم اسلام لے آؤ, کلمہ پڑھ لو. اس کے باوجود بھی کہنے لگے اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو آسمان پہ بھی پہنچ جائے گا اور چاند پہ بھی اثر کر لے گا. تو جب آدمی ضد کے ایک آخری حدوں پہ آ جاتا ہے نا, وہ جاننے کے باوجود نہیں مانتا. اصل وجہ اس کی یاد رکھو یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی شرک کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ عقل چھین لیتے ہیں, اس کو سیدھی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اب دیکھیں نا کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ان کی ایک قوم جو تھی نا وہ ستاروں کو اور فلکیات کے اور چاند کے اور ان کے بڑے قائل تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سارا نظام عالم جو ہے یہ تاروں کے سپرد ہے, بس یہ تارے اور ستارے اور چاند اور ان کی گردش سے نظام عالم چل رہا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھول کھول کے بتلایا کہ دیکھو بھی یہ تارے یہی نظام چلا رہے ہیں. انہیں ہاں جی چلو اب تارے کدھر گئے, وہ نظام چلانے والے غائب ہو گئے تو نظام کون چلائے گا. اتنی وضاحت کے باوجود سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھ. اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ان کی شکلیں بناتے ہیں. کوئی عورت کی شکل میں ہے, کوئی مرد کی شکل میں ہے, کوئی گھوڑے کی شکل میں ہے, کوئی جانور کی شکل میں ہے, کوئی جناب کسی بحری جانور کی شکل میں ہے, کسی کے 4 ہاتھ ہیں, کسی کے 4 سر ہیں, کسی کے ڈراؤنی شکل ہے, کسی کی بڑی خوبصورت شکل ہے. اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہیں اور بنانے کے بعد مندروں میں رکھنے کے بعد پھر ان کے سامنے کھڑے ہو کے بنتی کرتے ہیں. اور تم نے جن کو خود بنایا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ان کے سامنے جو کھڑے ہوئے مانگ رہے ہو یہ کیا کریں گے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کھل کے چیلنج کیا اپنے ابا سے کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتا نہیں, دیکھتا نہیں, تمہیں دھیلے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ خدا ہے. ساری قوم کو سمجھایا.
والدین کو سمجھایا لیکن نہیں، جو جہاں اڑا ہوا ہے وہی۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ بات سے تو نہیں مانتے، اب ان کو لات سے منوایا جائے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے بھی قسم کھا لی، تاللہ لاکیدن اصنامکم، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی خفیہ طریقے سے تمہارے لیے خدا بنے ہوئے ہیں، ان کو ٹکروں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے آ کے سارے مندر میں ان کے جتنے بڑے بڑے بت تھے، بڑے بڑے صنم تھے، بڑے بڑے خدا بنے، سب کو توڑ پھوڑ کچرا کر ڈالا، اور جناب کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کی ٹانگیں، کسی کے ہاتھ، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور ایک ہاتھ پہ کلہاڑ رکھ دیا کہ بھئی اس طرح نہیں سمجھتے، شاید اب سمجھ جائیں۔ اب جناب وہ جب عید سے واپس آئے تو اپنے مندر میں گئے کہ شکرانہ ادا کریں۔ اندر جب گئے تو دیکھا تو خدا تو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اور کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سر نہیں ہے، اور وہ جو بڑے خدا بنے کھڑے ہیں اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، بڑا غور کیا بھئی یہ کس نے کیا۔ اب دیکھو یعنی عقل پہ اتنا پردہ آ گیا ہے کہ خدا ٹوٹ پھوٹ گئے، پوچھتے ہیں ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ اچھا خدا ہے جس کو بندہ توڑ دے۔ کہنے لگے اور معلوم بس وہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کہتا تھا نا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ ایسا کروں گا، اسی نے کیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا اے ابراہیم، آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا اس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بتایا؟ انہوں نے کہا فصلو، جا کے پوچھ لو، وہ جو زخمی ہیں جو مر گئے تو مر گئے، جو زخمی پڑے ہیں وہ تو بیان دے سکتے ہیں نا۔ اور چلو مرنے والے تو مر گئے، جو زخمی پڑے ہوئے ہیں، جو لنگڑے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بول تو سکتے ہیں، ان سے پوچھو۔ فصالی جمع کر سے ہے نا، ان سے جا کے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ کہنے لگے بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ٹھیک ہے، پہلے ہمیں اپنے گھر سے تو پوچھنا چاہیے نا، مضروب سے تو پوچھنا چاہیے نا، مجروح سے تو پوچھنا چاہیے، زخمی سے تو پوچھے بھی کس نے تمہیں مارا ہے۔ جب غور کر کہنے لگے چلنے لگے تو جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا بے وقوفو کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم تو تمہیں پاگل بنا رہے، وہ بھلا بولتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے؟ ہاں اچھا، اب دیکھ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام پہ غصہ آ گیا، خود بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ چلو بھی اب بھی سمجھ آ جائے۔ نہیں کہہ رہا اچھا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے، ابراہیم واقعی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے اچھا ہمارے خداؤں کو تم نے مارا بھی ہے اور پھر سینہ زوری کر کے ہمیں بے وقوف بھی بناتے ہو، وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ہمیں بتائیں گے؟ اب ابراہیم علیہ السلام بھی جلال میں آئے، فرمایا اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان اصنام بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ اتنے عقل کے اندھے ہو کہ جو ٹوٹ گئے، مر گئے، اور جن کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، جو بتانے کے قابل نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہے، خدا ہے۔ دیکھو اب تو بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے ہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے، فَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، سارے مل جاؤ، کمیٹی بناؤ، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا بندوں کی مدد کرتے ہیں یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کا کیا علاج ہے؟ اور بعین ہی آج یہی ہمارا حال ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم آ کے اپنے بزرگوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں۔ کیا مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ آدمی اندھا ہے کہ بابا جن کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، جن کی قبریں ہم نے کھودی ہیں، جن کو قبر میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے، جن کے اوپر مٹیاں ہم نے ڈالی ہیں، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ تو ضد کے اس مقام پہ ہے کہ اگر ہم آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا بھیجیں اور ان کو نظر آ جائے، وہ کہتے ہیں ہاں اب دیکھو بادل آ رہا ہے، دیکھو بھرا ہوا پانی کا بادل ہے، اور تہ در تہ بادل ہے، مرکوم من تہ در تہ، یعنی بڑا گہرا بادل ہے، خوب برسے گا اور ہم اس کے پانی سے بڑے بڑے فائدے اٹھائیں گے۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بادل بھرا ہوا پانی ہے تو تمہارے لیے عذاب آ رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اب اللہ نے فرمایا وَذَرْهُمْ، میرے مدنی آپ چھوڑ دیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیں اس دن کے لیے جب یہ قیامت والے دن اٹھ کے ہوش میں آ کے جمع ہوں گے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اور جس دن ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی وہاں کوئی تدبیر، کوئی مکر، کوئی داؤ نہیں چلے گا، اور نہ وہاں یہ مدد کیے جائیں گے کہ کوئی آ کے ان کی مدد کرے، ان کو آ کے چھڑائے، ان کی سفارش کرے، نہیں ہوگا۔ پھر ان کو پتہ لگے گا کہ قیامت کا دن کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جن لوگوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا ہے، ان سے پہلے جو گزرے ان پہ بھی دنیا میں عذاب آئے ہیں، ان پہ بھی عذاب آئیں گے، لیکن یہ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے محبوب اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو آپ چھوڑیں ان کو۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یاد رکھو اس آیت سے علماء نے دو قول لیے ہیں۔ بعض فرماتی ہیں کہ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، کہ بعض کافروں کو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے بھی عذاب چکھاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے دنیا کا عذاب مراد ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے قبر کا عذاب مراد ہے، کہ پہلے ہم ان کو قبر کا عذاب دیں گے اور اس کے بعد پھر آخرت کا عذاب ہوگا جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم پہ جمے رہیں، آپ ان کی طرف اب کوئی توجہ نہ کریں، ان کو جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، اور جو تکلیفیں دینا چاہتے ہیں آپ برداشت کریں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کی صفتیں آئیں ان کے ظاہر پہ چھوڑ دیں، اس میں کوئی تعمیل نہ کریں۔ فاصبر لحکم ربک انک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں جب کسی مجلس سے اٹھا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندہ جس مجلس میں بیٹھا ہو جب اس سے اٹھے تو پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور بعض روایات میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک واتوب الیک، تو اس مجلس کے گناہ جو ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتی ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس آیت سے اشارہ ہے سبح بحمد
ربک حین تقوم، مجلس سے کھڑے ہوں یا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر بھی میری تسبیح و تحمید سے کھڑے ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد نمازیں ہیں۔ رات کے ذکر کے اندر مغرب کی نماز بھی آ گئی، عشاء کی نماز بھی آ گئی، ادبار النجوم، اور تارے ڈوبنے کے بعد جب صبح صادق ہوتی ہے تو تارے ڈوبنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز کا ذکر جو ہے وہ بھی اس آیت میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مدنی یعنی رات میں بھی اور صبح میں بھی ہر وقت میری تسبیح، میری تحمید، میرا ذکر کریں۔ آپ کافروں دشمنوں کی تکلیفوں پہ صبر کریں، اور علاج صبر کا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ علاج صبر کا کیا ہے؟ کہ اللہ کی تسبیح و تحمید ہے۔ اس لیے یاد رکھیں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اولیاء اللہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن علاج کیا تھا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح۔ اور جب آدمی اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا معنی؟ یعنی میں تیری حاجتیں پوری کر دوں گا، میں تیرے کام کر دوں گا، میں تیری بگڑی بنا دوں گا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جس بندے کو میرے ذکر نے اتنی مشغول کر دیا ہے اس کو اپنی چیز، اپنی حاجت، اپنی ضرورت مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دیتا ہوں۔ کہ جب تم میرے کام میں لگ جاتے ہو نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جب تم اللہ کے بن جاتے ہو تو پھر اللہ بھی تمہارے ہو جاتے ہیں۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں جب تم میرا ذکر مجلس میں کرتے ہو تو میں بھی بھلا ایسی مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں جو تیری مجلس سے بہتر ہے، اور جب تم مجھے اکیلا یاد کرتے ہو تو میں بھی تجھے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ انہی تسبیحات میں ہے، اور سب سے اعلیٰ تسبیح جو ہے جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زبان پہ بڑے آسان ہیں لیکن قیامت والے دن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ذکر میں حضور نے خود فرمایا کہ افضل الذکر ما قلت انا والنبیون قبلی، کہ سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے، یعنی عرفات والے دن، وہ کون سا ذکر تھا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھو رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، کہ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا جیسے قرآن میں آتا ہے کہ منافق جو ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر گزارا تھوڑا سا تاکہ دنیا کو دکھائیں۔
دنیا کو دکھا کے اپنے آپ کو بھی مسلمانوں میں شامل کریں. لیکن جو مومن ہے اس کا تو ہر حال ہر وقت جو ہے، دیکھو جی نماز کیا ہے؟ ذکر ہے. قرآن پڑھتے ہو کیا ہے؟ ذکر ہے. طواف کرتے ہو کیا ہے؟ ذکر ہے. اسی طرح کھانا کھاتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ذکر ہے. اور کھانے کے بعد کہتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ذکر ہے. اسی طرح حمام میں جانے سے کہتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا ہے؟ ذکر ہے. حمام سے نکلتے ہو الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفران کا ذکر ہے. یعنی ہر حال میں بندے کا ذکر. ایسا ذاکر بن جا، حضور نے فرمایا کہ لوگ سمجھیں یہ دیوانہ ہے، بس یہ اللہ کے حق میں دیوانہ ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام دنیا میں جتنے اولیاء گزرے ہیں ان سب نے اپنے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں یہ جتنا مرتبہ اللہ نے دیا ہے صرف ذکر کی برکت ہے. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلتے پھرتے ذکر کیا کریں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پریشانی ہے بس ذکر کر. اس سے بڑا یاد رکھو، لوگ بھاگتے ہیں نا پیروں کے پاس. بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو کامیابی اللہ اور نبی کے فرمان میں ہے، پیر بھی ہمارے آنکھوں پر، اولیاء اللہ بھی ہمارے آنکھوں پر، لیکن ساری دنیا کے اولیاء تو ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ ایک نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور سارے انبیاء میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو جب حضور نے بتلایا ہے آدمی وہ نہ پڑھے تو پھر بدقسمت ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں نا جی کتنی اللہ کی رحمت ہے. اب طواف ہے، یہ تو ہماری اپنی بے وقوفی ہے نا، کتابیں لے کے اللہم اور اللہم، ہر غلط بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اذلنی اذلنی اذلنی، جو مرضی ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے رحمت دو جہاں نے اپنی امت پہ کیسے شفقت کی کہ فرمایا تمہیں اتنی کتابیں کی اور دعاؤں کی اور یاد کرنے کی محنت کی ضرورت کیا ہے؟ بس سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بس ختم. اچھا یہ سارا بھی یاد نہ ہو، صرف سبحان اللہ یاد. سبحان اللہ. طواف کا معنی یہ ہے میرے عزیز، سمجھو کہ جب اللہ کے گھر کے طواف پہ آتے ہو تو دل میں تصور ہو کہ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں آج میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اس جگہ سے شروع کر رہا ہوں اور اس حجر اسود پہ بوسہ دے رہا ہوں جہاں تیرے پاک نبی امام الانبیاء نے بوسہ دیا، صحابہ اولیاء نے بوسہ دیا ہے. اور آج میں تیرے گھر کے باہر اس جگہ پہ قدم پھیر رہا ہوں جہاں اللہ کے سب پر انبیاء اور پیغمبروں کے اور صحابہ اور اولیاء کے قدم پھرے ہیں. میں کتنا خوش نصیب ہوں. اور کامل تصور کے ساتھ نظر نیچے ہو اور زبان پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ طواف ہے کہ جس میں تیرا دل لگے. یہ نہیں ہے کہ تم پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس دعا کا کیا فائدہ جس کا پتہ ہی نہ ہو تجھے کہ میں نے مانگا کیا ہے. دعا کا تو مانگنا مانا یہ ہوتا ہے تمہیں پتہ لگے کہ کیا مانگ رہے ہو اور اس درد سے مانگو. حضور نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والے کی شکل تو بناؤ، مانگنے والے تو بنو نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ اکڑ کے اور سوٹ پہن کے اور جناب یوں یوں کر کے چلو یہ تو طواف ہے، یا اپنی اکڑ دکھانے آئے ہو. یہاں تو بڑے بڑے جبار ٹوٹ گئے، اسی لیے تو اس کا نام بکہ ہے نا. جہاں تبک بہا اعناق الجبابرہ، جہاں اللہ نے بڑے بڑے جباروں کی گردنوں کو بھی توڑ دیا. تواضع ہو اور نظر بر قدم ہو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی اپنے قدموں پہ نظر ہے اور زبان پہ سبحان اللہ
الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کبھی درود۔ اور جب رکن یمانی پہ جائیں حجر اسود کے درمیان میں، سنت یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب تم نے دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لی، عذاب جہنم سے پناہ مانگ لی، تو باقی کیا رہ گیا؟ تو اس طرح طواف کیا کرو جس میں تیرا دل لگے، یہ نہیں کہ ادھر بھاگ رہا ہے اور ادھر بھاگ رہا ہے اور ٹکرے مار رہا ہے، عورتوں سے اندر سے گھس رہا ہے، اور میں نے آج 10 طواف کیے، اور دھیرے کے برابر بھی نہیں 10 طواف کرو، ایک طواف کرو، ادب سے طواف کرو۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طواف کرتے تھے، نابینا تھے، طواف کرتے تھے، یعنی ہماری جرت نہیں ہوتی تھی، ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 چکر لگاتے تھے، بس ہم کہتے ہیں حضرت بس مہربانی تم جانو، طواف جانا، ہماری طاقت جواب دے گئی۔ یہ طواف ہوتے تھے۔ صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، 4 گھنٹے لگ جاتے تھے، صفا پہ جو کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ دعا میں روتے روتے ڈوب گئے، ہوش آیا تو چل پڑے۔ یہ عمرے ہوتے تھے۔ ہمارا تو ایک تماشا ہے نا جی، کہ روٹین ورک ہے، آئے بھاگے دوڑے ادھر سے ادھر، نہ بال کٹانے کا پتہ ہے، نہ احرام باندھنے کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ چادر ناف سے اوپر باندھنی ہے نیچے باندھنی ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ بال پہلے کٹانے ہیں کہ پہلے داڑھی منڈوانی ہے، کوئی بس ایک رونق ہے، میلہ ہے، پیکج ہے، بس ٹھیک ہے۔ باقی تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہ چاہے تو نقل کرنے والوں کو بھی معاف کر دے، اور وہ چاہے تو صحیح مانگنے والوں کو بھی نہ ملے، اس کی مرضی ہے۔ وہ ایک بزرگوں نے لکھا ہے نا واقعہ، اللہ عالم، یہ ہوتے تو تاریخی قصے ہیں نا، ان کا اعتبار نہیں ہوتا چونکہ تاریخ میں ہر رتب یابس ہوتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جب طواف ختم کر کے ملتزم پہ دعا کے لیے آئے تو ان کے آگے جو بندہ کھڑا تھا وہ رو رو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری حاضری قبول فرما لے، یا اللہ میری حاضری قبول فرما لے، اور آواز آتی کہ جاؤ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی سنا، میں نے آخر اس بزرگ کو پکڑ لیا، تو پکڑ کے میں نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، وہ بھی پھر آ گیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا خدا کے بندے، اگر اللہ کے جلال کا وقت ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے تو ہٹ جاؤ، پھر ضد کیوں کر کے کھڑے ہو؟ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب آپ نے بھی سن لیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی سنا تو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو 20 سال سے یہ سن رہا ہوں، اس کے علاوہ جب دروازہ کوئی نہیں تو کہاں جاؤں؟ وہ جو نامنظور فرما دے، میرا بھی تو کوئی اور خدا ہو تو اس کے دروازے پہ جاؤں نا، جاؤ اپنا کام کرو، یہ بھی اس کی مرضی ہے، منظور کرے مردود کرے، ہم ہیں تو اسی کے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ بڑے خوش ہیں اور فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے اللہ نے سب آنے والوں کی حاضری قبول کر لی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ ماننے پہ آ گئے تو سب کے مان گئے، نہ مانے تو نہ مانے۔ ایوب علیہ السلام روتے روتے سارا بدن گھلا بیٹھے، حضرت یعقوب روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے نا، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے غصے کو پیتے پیتے اور روتے روتے حضرت یوسف کے فراق میں آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رہے ہیں۔
اور ایک دن جب اللہ راضی ہوئے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، پوتے کو بلاتے ہیں، بچیوں کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا دادا جان کیا ہے؟ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مذاق نہ بناؤ تو میں تمہیں بتاؤں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان قالو تاللہ ہے، قسم کھا گئے۔ کہنے لگے ابا جان آپ تو بس اسی خیال میں ہیں، جب دیکھو یوسف جب دیکھو یوسف، پتہ نہیں یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ آج 40 سال گزر گیا ہے، آپ کی زبان پہ ابھی یوسف یوسف کا ذکر ہے۔ کہنے لگے بھائی تمہاری مرضی، لیکن انی لاجد، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اب جناب جب وہ خوشخبری دینے والا بیٹا آیا، قرآن کہتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کا قمیض لے کے آئے، چہرے پہ رکھا، آنکھیں بھی روشن ہو گئی، اور فرمایا میں نہیں کہتا تھا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے خوشبو پہنچا دی ہے، تمہیں اب مان گئے، خبر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب جناب بیٹے بھی بالکل نادم ہو کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان مہربانی کریں، ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے یوسف سے بھی زیادتی کی، ہم نے آپ کو بھی ستایا، آپ کو بھی رلایا، لیکن مہربانی کر کے ہماری معاف کر دیں گناہ۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ علماء نے یہاں 2 وجہ لکھی ہیں، یاد رکھو کہ آپ نے اس وقت نہیں مانگی، پھر میں مانگوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، لہذا میں سحور کے وقت میں تہجد کی نماز کے ساتھ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگوں گا کہ وہ رحمت کی گھڑی ہوتی ہے اور معافی مل جائے گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی غلطی ہے اس میں یوسف علیہ السلام پر بھی تو ظلم ہوا ہے نا، تو حضرت یعقوب نے بات کو لمبا کر دیا کہ یوسف سے تو پوچھوں پہلے اس نے بھی معاف کیا ہے کہ نہیں، کہ پہلے میں معافی مانگنی شروع کر دوں۔ لیکن یوسف تو پھر کریم تھا نا جی، وہ تو پہلے ہی معاف کر چکا تھا، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ مسلمانوں دل سے دعا کر دو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، یا اللہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ آج تیرے نام لیوا ہر جگہ ذبح ہو رہے ہیں، یا الہ العالمین آج تیرے نام لینے والوں کے لیے تیری زمین تنگ آ گئی، وَقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنی وسعت کے بعد زمینیں تنگ ہو گئی ہیں، یا اللہ آج فاسق فاجر دم دنا رہے ہیں اور تیرے نام لینے والے چھپ رہے ہیں، تیرے سوا کون رحم کرے گا؟ ہمارے حالات پہ رحم فرما دے، ہمارے خطائیں معاف فرما دے، ہماری بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ یہ رحمت کے دن ہیں اور رحمت کا گھر ہے اور تیرے کعبے پہ نظر ہے، تیرے قرآن کا درس ہے، بس اس کی لاج رکھ کے ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اور ہمارے پاس کیا ہے جو عمل پیش کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کیا کرو، کوئی گھڑی ہوتی ہے رحمت کی، بس کام بن جاتا ہے۔ میرا بھائی عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا نکالے اور رمل بھی کرے، بعد میں ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی بریلوی ہو یا کوئی ہو، اصل بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر آدمی بدعات میں مبتلا ہے تو اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے علماء نے لکھا جائز نہیں ہے، چونکہ بدعت گمراہی ہے
اور بدعت کی وجہ سے عقائد کی بربادی ہوتی ہے. ابتدا بدعت سے ہوتی ہے اور انتہا شرک پہ ہوتی ہے. بھائی کینچی سے جو ٹک لگاتے ہیں وہ منع ہے، اس سے بکری دم دینی پڑے گی، یا سر پہ اس طرح پھروائیں، یا سر پہ جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ پورے سر کے بال کٹ جائیں. کہتے تھے کہ جب حبشی بادشاہ آئے گا اور اللہ کے کعبے کو گرائے گا، ہاں بالکل حدیث میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حبشی ہوگا اور باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی اور وہ اللہ کے کعبے کو گرائے گا. جب کعبہ گرے گا خدا کے بندے تو باقی تو سب چیز خود بخود گر جائے گی. جب کعبہ ہے تو دنیا ہے نا. اگر آپ باہر سے آئے ہیں اور عمرہ آپ نے مسجد عائشہ سے کیا ہے، اگر میقات کے باہر سے آئے ہیں دم پڑ گئی. آپ کو اپنے میقات سے احرام باندھ کے آنا چاہیے تھا. کہتے تھے کہ بیوی جو ہے وہ پیسے خاوند کے کھا جائے اور اولاد کو لڑائے، اس کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرو. اصلاح اگر نہ ہو تو اب تمہاری اولاد ہو گئی ہے، اولاد کو تو برباد نہ کرو، دوسری شادی کر کے اپنا الگ رہو. ٹھیک ہو جائے تو اس کے حقوق ادا کرتے رہو. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں نے کتاب فضائل حج کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ملے تو اس کو جلا دینا چاہیے. آج تک انہوں نے ہندوؤں کے وید بھی نہیں جلائے، آج تک انہوں نے یہودیوں کی کتابیں بھی نہیں جلائیں، نصرانیوں کی کتابیں بھی نہیں جلائیں. فضائل حج پہ کچھ زیادہ غصہ آ گیا ہے. کوئی عقل کرو. اور فضائل حج میں جتنی احادیث ہیں ان سب کا حوالہ موجود ہے کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ فلاں میں ہے. انہوں نے تو جمع کی ہیں، خود تو نہیں بنائی. تو پھر جن جن کتابوں سے وہ حدیثیں لی ہیں سب کو جلاؤ. پھر زیادہ غصہ صرف ایک کتاب پہ آخر کیوں آئے؟ اور تیسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل اعمال میں تمام محدثین کے نزدیک بھی حجت ہے. تمہیں پتہ نہیں کیوں تکلیف ہے. ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں احکام، ایک ہوتے ہیں فضائل. فضائل میں تو تمام محدثین ضعیف حدیثیں بیان فرماتے ہیں. ساری سنن اٹھا کے دیکھ لیں، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، اسی طرح سنن دارمی ہے، اسی طرح طبرانی ہے، اور جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری دیکھ لیں، ان میں کتنی ضعیف حدیثیں ہیں. بس اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت نہ لگائیں تو نہ لگایا کرو. تم کسی چوریوں کے ساتھ اور شرابیوں کے ساتھ جا کے وقت لگاؤ. تمہیں کس نے جبر کیا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے خدا نے حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ تو شکر کرو کہ کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اگر تم اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں لگا سکتے ہو تو لگانے والے پر اعتراض تو نہ کرو نا. میرا بھائی تم 2 سال پیسے لگانے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کے آ جاتے ہو، وہاں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. دنیا کمانے کے لیے لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، ڈگریاں لینے کے لیے 4 سال باہر رہ جاتے ہیں. نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے. وہ تو جی پڑھ رہا ہے نا،
اور یہ جو دین سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، اسلامی شکل بناتے ہیں کہ آدمی صحبت میں رہ کر چند دنوں کے اندر ایسے تبدیل ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ چہرہ دیکھ کے مسلمان نظر آئے۔ حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ کہتا ہے کہ میں ایک ہندو سیٹھ کے پاس ملازم ہوں، اس نے مجھے 1000 روپے بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ میرے لیے زمزم اور کھجور بھی لے آنا اور دعا بھی کرنا۔ بالکل دعا کرو، اللہ اس کو اسلام نصیب کرے، اس کے لیے زمزم بھی لے جاؤ، کھجور بھی لے جاؤ۔ ابو جہل یہ زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ اور اس کو اس بہانے سے زمزم دو، اس نیت سے کہ یا اللہ اس کو اسلام کو توفیق عطا فرما۔ ایک آدمی قسطوں پہ سامان بیچتا، اس پر بھی زکات ہوتا جناب۔ سال میں حساب کرو گے قسطوں پہ بیچو یا نقد پہ بیچو، تمہارا مال ہے نا، ٹوٹل کا حساب کر کے 2.5% زکات دو۔ ایک عورت عمرہ کرے تو آخر میں بال جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر کاٹ دے۔ کہتا ہے جی 10 عمرے کرے تو پھر تو بال بہت کٹ جائیں، اور یہ جو کبوتریاں بنی پھرتی ہیں ان کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہاں سارے بال شوق سے کٹوا کے معلوم ہوتا ہے کوئی کبوتری اڑ رہی ہے، عورت ہی نہیں نظر آتی۔ تو وہاں تو کبھی مسئلہ نہیں پوچھا تو نے، عمرے کا بڑا فکر آ گیا۔ بالوں کا فکر ہے جناب، عمرہ نہ کریں، اللہ کا گھر تمہارے لیے اداس نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دفتروں میں بڑی بڑی آفیسر جو ہیں وہ حرام کھاتے ہیں، ہم کلر کو لوگ ہیں، چیکوں پر ہمیں بھی دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ آپ مجبور ہیں، آپ معذور ہیں، اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اگر آپ بھی تھوڑی بہت ہی ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ برابر کے مجرم ہیں، اور آپ نہیں مارتے ہیں لیکن آپ ڈر کے نہ مانو تو نوکری سے نکلتے، اور کوشش کرو کہ ایسی نوکری چھوڑ دو، کوئی اور جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں یہ گناہ بھی نہ کرنا پڑے۔ کہتے جی کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میری باس جو ہے نا وہ عورت ہے، اس سے بات کرنی پڑتی ہے، شادی کر لو، اچھی بات ہے، باس بھی رہے گی بیوی بھی بن جائے گی تو پھر لا باس ہو جائے گی نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ سامنے نہ جاؤ، انٹر کام پہ پوچھ لیا، پردے کے ساتھ بات کر لی، مجبوری ہے آنکھیں نیچے رکھو، بس مجبور ہے آدمی، کیا کرے، آج نوکری بھی تو نہیں ملتی نا دوسری جگہ، غریب کدھر جائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور اس طرح پھروا لیا ہے، پھر فوراً دوسرا عمرہ کیا، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ کچھ دیر کیا کرو تاکہ بال نکل آئیں پھر عمرہ کرو۔ اگر پاؤں میں مجھے تکلیف ہے اور میں جراب پہن لوں، اگر واقعتاً بغیر جراب کے طواف نہیں کر سکتے ہو، مجبوری ہے تو پٹی کے طور پہ باندھ لو یا پھر مجبوراً پہن لو۔ اگر صفا مروہ میں دوڑنا بھول گیا، صفا مروہ میں دوڑنا تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے بے وقوفی بنا رکھی ہے، سبز بتی کے درمیان جھپٹ کے چلنا، تیز تیز چلنا، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ لونڈی بغیر نکاح کے بیوی کی طرح استعمال ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جہاد کرو، مرو گے تو لونڈی ملے گی نا، ایسے نہیں ملتی، پہلے مرو، بچ گئے تو پھر لونڈیاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مرے اور لونڈی تم لے آؤ، یہ اچھی بات ہے، وہ تو جو مجاہد ہوگا اس کو ملے گی نا۔
شہید ہو گیا، بچ گیا تو غازی ہے، مال ملے گا انشاءاللہ۔ کرو جہاد، یہودیوں سے مر جائیں، بدبخت لونڈی لے آنا، مجھے بھی دے دینا ایک آدھی۔ ہاں ایسے حلوہ کھا کے لونڈیاں لینا چاہتے ہو؟ کہتے جی آدمی بالوں کو خضاب لگا سکتا ہے، بالکل لگائیں، بلکہ حکم ہے لگائیں، لیکن کالا نہ لگائیں بس، ورنہ تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، آپ سفید بالوں کو کچھ بدلا کرو تو، اور سب سے محبوب کیا ہے؟ مہندی، الحنا۔ زمزم بھر کے پلاؤں، بالکل اچھی بات ہے، بڑا اجر ہے، اس لیے نہ پلانا کہ مجھے بھیک ملے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پلائیں۔ زمزم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے غسل کیا ہے، وضو نہیں کیا ہے، اگر نیت وضو تھی پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اگر بیوی کے ساتھ لیتے تو کتنی دیر بعد غسل کرے؟ افضل یہ ہے کہ جلدی کرے، تاکہ انسان کا کیا پتہ ہے موت و حیات کا، دیر بھی ہو جائے تو جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ موبائل میں قرآن شریف ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو حمام نہ لے جایا کرو۔ اگر ایک عورت مسجد عائشہ سے عورتوں کے ساتھ مل کے عمرہ کرے، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے آیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ شفا دے، جب اللہ صحت عطا فرمائے تو عمرہ بھی کرے، قضا اور ایک بکری بطور دم بھی دے احسار کی۔ کہتے جی کہ ہم اگر پیسے زکوٰۃ کے پیسوں سے اسلامی نصاب کی کتابیں چھپوا کے تقسیم کریں، جائز ہے، لیکن وہ کتابیں غریب طلبہ کو دیں، پھر ان کا مالک بنا دیں ان کو، وہ کتابیں بڑے آدمیوں کو نہیں دینی ہیں۔